قرآن بچوں بڑی نشان بڑی اوکھی سمجھ آتی ہے، کیونکہ کسے گانے جلدی سمجھ آ جاتے ہیں تو قرآن اسی پڑھتے نہیں تو پھر سمجھ بھی بڑی مشکل آتی ہے۔ اے قرآن والی نشان بیان کرتا گیا کہ جب سورج ان کے اوپر عین نکلتا ہے اور تپش ہونے والی ہوتی ہے تو رب کا قرآن کہتا ہے ذات الیمین، سورج اپنا رستہ موڑ کر دائیں جانب ہو جاتا ہے، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ جب پھر پچھلا پیر ہوتا ہے، غروب کا وقت ہوتا ہے، جب پھر دھوپ آنے والی ہوتی ہے تو سورج کیا کرتا ہے، پھر اپنا رستہ موڑ کر بائیں جانب کر دیتا ہے۔ حضرت اس بات کو سمجھیے کہ جن کے آرام کے لیے، جن کی نیند کے لیے، جن کی راہ کے لیے سورج اپنا رستہ موڑ لے، پھر سمجھنا لیٹنے والے کا مقام کیا ہے۔ سورج بھی کبھی اپنا رستہ موڑے کدی دیکھے کہ سورج کدی سجوں پاس سے نکلا تو اپنی روٹین نہ قرآن نے اس کی تعریف یہ فرمائی بالکل درست اور اپنی سمت تے چلن والا سورج، لیکن جب ولی آرام کی بات آئی تو سورج اپنا رستہ بھی موڑ رہا ہے۔ حضرات یہ اس ولی کی بات ہے جس نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں بنا دی، یہ وہ ولی ہے جس نے انجیل پڑھی ہے، یہ وہ ولی ہے جس نے کلمہ عیسیٰ علیہ السلام کا پڑھا ہے۔ آج میں تجھے اس کی شان سناؤں جس نے کلمہ محمد عربی کا پڑھا۔ سبحان اللہ۔ کتاب کا نام ہے بہجت الاسرار، ولی کا نام ہے غوث زمان، قلندر دورہ، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، شیخ السید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگوں کو جمع کیا، آؤ میرے نانا کی بات سنو۔ یہ ولی جڑے ہوتے ہیں نا حقیقی، وہ آدھی گل کا کرتے کوئی نہ، وہ سائیاں نہیں کرتے ہیں، وہ سائیاں اپنا آپ نہیں دستے۔ چلو ماشاءاللہ ذہن چاہ گئی، یہ بھی بابا جی کا فیض بھی ہے۔ کل کو سنا میں ایک مولوی صاحب کا جملہ سنتا پیسی بڑا کمال دا، وہ کہتے ہیں لاہور دیاں دو ہی چیزاں مشہور ہیں، ایک داتا دی نگری، ایک بابا دی پگڑی۔ سبحان اللہ۔ بابا خادم حسین رضوی آپ کا جب بھی بزم میں نعرہ لگتا آپ فرماتے نعرہ نوکران کا نہیں، نعرہ سائیاں کا، کہ جب سائیاں کا تذکرہ ہو جاوے نوکران کی گل ہوئی۔ آپ نے اپنے نام کے نعرے نہیں لگائے، ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی بات کی ہے، تحفظ نبوت رسالت کی بات کی ہے، عقیدہ ختم نبوت کی بات کی ہے۔ لوگوں نے بارہا پڑھا، پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھتا رہتا جائے گا، لیکن اس شعر پر جتنی صادق حضرت بابا خادم حسین رضوی کی زندگی آئی ہے نا، کسی اور کی شاید ہی آئی ہو، جس کے لیے اقبال کرتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ حضرات جن کو یہ نصیب ہوا، جن کے یہ مقدر میں لکھا تھا کہ ان کی زیارت کی، ان کی گفتگو سنی، ان کے دسترخوان پہ بیٹھا، ان کی مجلس میں بیٹھا، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت نصیب، جمعہ کا خطبہ، کانفرنس کی شرکت، وہ بھی خوش نصیب ہیں۔ پر جب بابا جی کا جنازہ اٹھا 48 گھنٹے کے بعد، جب ان کی ایمبولینس
جس نے آج کے دور میں صحیح ولی کا پتہ پوچھنا ہونا وہ بابا امیر المجاہدین خادم حسین رضوی کا پتہ پوچھیں. سبحان اللہ. مثال کر گئے. اب کیا ہے؟ اب پوچھنا نا بڑے بڑے ولی ہیں، بڑے بڑے ولی ہیں. اچھا ایک فکر کی بات کروں. آپ جو بڑے بڑے مزارات ہیں نا ہمارے بزرگوں کے بڑے بڑے مزارات، اب جب ان کی اولادیں مسجد نشین ہو چکی ہیں، قرآن پاک نے بڑی خوبصورت بات کی فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. سورہ مریم شریف ہے 16واں پارہ ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا. یہ آج کے درباروں کے سجادہ نشین اس آیت کا مصداق بن رہے ہیں. میں صرف بات نہیں کرتا، میں آگے چلتا ہوں. اکثر جو بڑے بڑے مزارات ہیں، بڑے بڑے پاکستان میں جن کا ایک مقام ہے، ان کی اولادیں مختلف سیاسی جماعتوں سے وابستہ ہیں. بات کو سمجھیے گا. اور وڈیاں دی اولاد انہاں دا کردار ہے کہ انہاں سیاسی لوگاں دے بوئیں تے جا کے بھیک پہ منگدے نے کہ سانو ٹکٹ دیو، اسمبلی چ جانا چاہتے ہیں. لیکن نبی پاک نے دسیا اے تخت نہیں چاہیدا محمد عربی دا جنوں مصلا مل جائے. سبحان اللہ. ساڈی وراثت اے تخت نہیں ہے، ساڈی وراثت علم ہے. تے جنوں علم مل جائے ولی او ہے، ولی او ہے جیڑا سیاست دان دے اور دنیا دے لیڈر دے پورے تے نہ جائے، بلکہ اللہ کا ولی او ہے وقت دا بادشاہ گھٹنے ٹیک کے جن دے مسلے دے سامنے آ کے ہاتھ بن کے کھڑا ہوئے، اللہ کا ولی او ہوتا ہے. سبحان اللہ. میں پیچھے جتنے گفتگو کر گیا ہوں اتنے میں عنوان بیان کیتا ہے حضرت سیدنا زین العابدین. انہوں دا کل یوم وصال سی اتنا جڑی گل میں کرن لگے میں اتنے نہیں کی. جس وقت عبد الملک بن مروان خلیفہ بنیا زبردستی ظلمن، اس نے نا ایک غریب دا مال ہڑپ کر لیا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی مدینے تو بعد آپ نے کلی بنائی تے اوتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا کام شروع کر دیا. تے او غریب عبد الملک بن مروان اکثر زین العابدین نوں پیغام بھیج کے بلاندے سے آپ نہیں آندے سن، لیکن جدوں غریب گیا تے کہا حضور وقت دے بادشاہ نے میرا مال ہڑپ کر لیا، لے کے دین والا کوئی نہیں، تہاڈا بوہا نظر آیا ہے، پتہ چلیا کہ اس بوئے تو کوئی خالی نہیں جانا. حضرت سرکار آپ نے اپنا عصا مبارک پکڑیا، آپ اندے نال چل پے. عبد الملک دے دربار آئے اور آ کے آپ نے بیٹھنا پسند نہیں کیتا، اندے نال گل کیتی، فرمایا کہ ایس غریب دا تو مال ہڑپ کیتا ہے. کہنے لگا جی ہاں جی. کہنے لگا جی تمہیں پتہ نہیں میں وقت دا گورنر ہاں، بادشاہ مطلب کی ہے؟ یہ مطلب ہے جنہوں بادشاہی دا نشہ ہوتا ہے، جڑا متکبرانہ اس نظام کو چلانا چاہتا ہے، ان دا مطلب یہ ہو سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ مرضی کراں، جتنا مرضی ظلم کراں، میں نے کوئی پوچھن والا نہیں. کہنے لگا جی میں گورنر ہاں، مدینے تے تخت تے میں بیٹھا، مطلب میں جو کچھ مرضی کراں. جس وقت عبد الملک نے یہ کیا کہ میں وقت دا بادشاہ، حضرت امام زین العابدین نے زمین تے ٹھوکر ماری، آسا زمین دے اوتے ماریا. اور کیا بادشاہ وقت دی بادشاہی دا مینوں اعلان کرنا ہے کہ میں وقت دا بادشاہ. سن اگر تو وقت دا بادشاہ ہے کہ میں امام حسین دا پتر، میں امام حسین دا پتر ہاں، تے تینوں
سبحان ٹھوکر اللہ ماری بادشاہ لرز کے رہ گئے کہنا کہ تسی کی جاندے ہو فرمایا اندہ مال واپس ہونا چاہیے سارا مال واپس دیتا امام زین العابدین گئے ان دے وزیر مشیر پوچھتے ہیں کہ تسی تو بڑے فوج جلال والے تے بڑی طاقت تے بڑے ظالم تے تسی خود بھی کیا کہ میں وقت دا بادشاہ تے اے کی گل ہوئی تے کہنے لگیا جو کچھ میں ویکھیا تسی نہیں ویکھیا جدو علی دے خون نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسا جس وقت اس نے زمین تے ٹھوکر ماری اور آسا لگایا میں ایویں لگیا زمین پھٹ جائے گی آسمان گر جائے گا میں اپنے آپ کو بچایا ہے مال واپس کر چھڑیا او ولی ہے جن کو قرآن دا علم ہے ایک او ولی ہے جڑا عبادت کر کے کی بنیا زین العابدین بنیا حضرات بغداد دا والی کلاس لا کے بیٹھے آئے امت نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دین پڑھا رہا درس دے رہا ہے زمین دی چٹائی ہے آسمان دی چھت کچھ نہیں درس پہ چلتا ہے جدو آپ نے بیان شروع کیتا نا بدل آئے بارش وسن آتے بارش وسن آتے آپ نے دیکھا کہ بارش وسی میرے بیلی اٹھ جان گے میں دین دا پیغام کیوں سناواں گا آپ نے کتاب والوں نظر ہٹائی آسمان والوں نظر کی تھی آپ فرماندے نے کہ میں انہاں اکٹھیاں کیتا ہے تو انہاں اٹھانا چاہنا ہے میں اکٹھیاں کیتا ہے تین سمان دے پڑھان واسطے تے تو انہاں اٹھانا چاہنا ہے اس طرح کر کہ اے میرے مجمع تو میرے بیلیاں تو الگ ہو جا میں انہاں نبی پاک دا دین بنانا ہے سبحان اللہ بدل دائیں بائیں وسیا آپ دے سامنے تے آپ دے بیلیاں تے نہ وسیا حضرات اس بندے دی کہانی ہے جن دے کول قرآن دا علم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چلدیاں عبادت دا نور ہے حضرات اسی وقت اپنے آپ کو اپنی اولادوں کو اپنے احباب کو قرآن پاک سے وابستہ کیجیے مسجد کا رستہ دکھائیے خدا را جو دور جا رہا ہے اپنے بچوں پہ رحم کیجیے اپنے بچوں کو آپ سب کچھ بناتے ہیں مہنگی فیسیں دیتے ہیں اچھے سے سکولز میں بھیجتے ہیں باقی معاملات کرتے ہیں ٹیوشن کا پوچھتے ہیں ہوم ورک کا پوچھتے ہیں یونیفارم کا پوچھتے ہیں لنچ بریک کا پوچھتے ہیں سب کچھ پوچھتے ہیں لیکن اگر ایک گھر میں سب کچھ پوچھا جائے اور یہ نہ پوچھا جائے کہ بیٹا سپارہ پڑھنے گیا تھا نہیں سب کچھ پوچھنا بیکار ہے خود قرآن پڑھیے اولاد کو قرآن پڑھائیے اور اولیاء کاملین کے قریب کیجیے شاہ صاحب کی قیادت میں خوبصورت کام ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ اکثر ان کو دیکھتے رہتے ہیں بڑی تسکین بڑی خوشی ہوتی ہے اللہ پاک ان کا سایہ سلامت رکھے ان ماں باپ کے ساتھ مل کے یہ دیکھیں نوجوان بچہ عمر ہے اتنی کوشش محنت کر رہا ہے منصور بھائی ہیں دیگر حضرات ہیں قبلہ قاری صاحب ہے حاجی صاحب ہے آپ سب حضرات بڑے اچھے ہیں اسی طرح اپنے جو ہے اس کام میں مزید خلوص اور محنت پیدا کیجیے اللہ کریم آپ اور مجھے دنیا اور آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرمائے وآخر